رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھ کر سننے سے یا ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے بسا اوقات اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے کہ ایک شیخ پرانے عمامے، پرانے قمیص اور پرانی چادر میں ملبوس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر علیہ رحمۃ اللہ اکبر ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنی جگہ بٹھایا، پھر ان کا اور ان کے بچوں کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد مانگا ہے، حالانکہ میرے پاس ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی بات سن کر پریشانی کی حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غمگین کیوں؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا۔ اسے کہنا کہ 100 دینار 9 مولود کے والد کو دے دو، یعنی جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اس کے والد کو دے دو تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کرے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو ساتھ لے کر وزیر کے پاس پہنچ گئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وزیر سے کہا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری طرف بھیجا ہے۔ وزیر کھڑا ہوا اور آپ کو یعنی ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر سارا ماجرا دریافت کیا۔ آپ نے وزیر کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا۔ وزیر خوش ہوا اور اپنے غلام کو مال کی تھیلی نکالنے کا حکم دیا، پھر اس سے 100 دینار نکال کر 9 مولود کے والد کو دے دیے۔ اس کے بعد 100 دینار اور نکالے تاکہ حضرت شیخ ابو بکر علیہ رحمہ کو دے، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا حضرت اس سچی خبر کی بشارت دینے پر آپ مجھ سے نذرانہ لے لیں، یہ معاملہ میرے اور اللہ عز و جل کے درمیان ایک راز تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں۔ پھر وزیر نے مزید 100 دینار نکالے اور آپ سے کہا کہ یہ اس بشارت یعنی خوشخبری کے سبب لے لیجئے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ہر جمعہ کی رات کے درود کا علم ہے۔ پھر اس نے 100 دینار اور نکالے اور کہا کہ یہ آپ کی اس تھکاوٹ کے بدلے میں جو آپ کو ہماری طرف آتے ہوئے برداشت کرنی پڑی۔ پھر وزیر صاحب یکے بعد دیگرے نومولود کے والد کے لیے 100 دینار نکالتے رہے، حتیٰ کہ 1000 دینار نکال لیے، مگر اس نے کہا کہ میں اتنے ہی لوں گا جتنے میرے آقا نے فرمایا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے خبردار ہیں۔ تبھی تو خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پوشیدہ عمل کے بارے میں غیب کی خبر ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اسے جا کر میرا سلام کہنا اور نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، مگر اس رات تم نے 700 پڑھے تھے کہ خلیفہ کا قاصد بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کے تم نے مکمل کیے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اور انہیں دور بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ اس نومولود کے والد کی پریشانی جان کر دور فرما دی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار یہ دمشق میں رہتے تھے، اور جلیل القدر صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور کثرت سے نمازیں پڑھنے لگے۔ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھتا تھا، لیکن کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ پورا 1 سال اس طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو غیب سے ندا آئی، اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو 1 سال تک اپنی عبادت پر شدید رنج ہوا، شرمندگی ہوئی، اور اس دوران آپ اپنے قلب کو ریا سے خالی کر کر خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، یعنی اب نیت چینج کر لیا آپ نے۔ تو ایک دن صبح کا جب وقت ہوا تو مسجد کے دروازے پر کافی لوگ جمع ہو گئے، اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس شخص کو مسجد کا متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اسی کے سپرد کر دیے جائے۔ تو سارا مجمع اس بات پر متفق ہو کر آپ کے پاس پہنچا، اور آپ جب نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے آ کر عرض کی کہ ہم متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سن کر
مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ لوگ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے کے لیے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر جاؤں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شیطان یہ بڑا مکار ہے اور انسان کو بہت سارے وسوسوں میں، بہت سارے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے کہ اس کی بندگی کریں، انہیں عقل و شعور کے زیور سے نوازا تاکہ اچھائی برائی میں تمیز کریں، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی کیونکہ شکر گزار بنے۔ مگر شیطان یہ انسان کا کھلا دشمن ہونے کی وجہ سے اس جستجو میں رہتا ہے کہ یہ بندہ اپنے معبود حقیقی کی بندگی سے منہ موڑ کر اس کی نافرمانیوں میں مشغول رہے، اور اپنے اس برے مقصد کی خاطر اولاً تو لوگوں کو نیکیوں کی طرف مائل ہونے نہیں دیتا، اور اگر کوئی شیطان کی چالوں کو ناکام بناتے ہوئے نیک عمل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ریاکاری، تکبر، حب جاہ، خود نمائی وغیرہ میں مبتلا کر کے اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے، اور بندہ اپنے ذوم میں نیک اعمال کے سبب خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے، میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، مگر بروز قیامت کف افسوس ملتا رہ جائے گا کہ نیکیوں کا اجر تو دنیا میں ہی ضائع ہو گیا۔ تو نیکیاں بچانی ہیں، نیکیاں بچانی ہیں، تو ہمیں نیکیاں بچانے کے لیے کچھ ایسے معاملات کی طرف توجہ رکھنی پڑے گی کہ ہم شیطان کے حملوں کو ناکام کر دیں۔ جیسے بندہ رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جب عمل کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے۔ جیسے کسی بھی نیک عمل میں محض رضا الہی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے، اور اس کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کرے، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اخلاص کے ساتھ شرک و نفاق سے دور رہ کر اللہ کی بندگی کرنے اور تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے پیروکار ہو کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو۔ امیر علیہ السلام بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا
عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ اخلاص پیدا کیسے ہو؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے، نجات دلانے والے اعمال کی معلومات. تو اس میں اخلاص پیدا کرنے کے 11 طریقے یہ بیان ہوئے ہیں. آج انشاءاللہ اس حوالے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نمبر 1، اپنی نیت درست کیجئے. اخلاص پیدا کرنے کا پہلا طریقہ یہ کہ اپنی نیت درست کریں. یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. جب تک نیت خالص نہ ہوگی عمل میں اخلاص یہ پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کے خالص ہونے کا نام ہی تو اخلاص ہے. جیسا کہ بزرگوں نے بھی فرمایا، بزرگوں کے اقوال میں بھی ہے کہ اپنے اعمال میں نیت خالص کر لو، تمہارا تھوڑا عمل بھی یہ کفایت کرے گا. تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کام کرتا ہے اور مقصود اللہ کی رضا ہے، تو اس کا یہ تھوڑا عمل بھی اس کو کافی ہوگا. کیونکہ نیکیاں جب بندہ کرتا ہے تو ہونا ہی، ہم چاہ یہی رہے کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو. تو ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ نفس و شیطان انسان کے کھلے دشمن ہیں جو انسان کو نیکیاں کرنے نہیں دیتے. اگر ہمت کر کے کوئی نیکی کر بھی لے تو یہ سے پوشیدہ نہیں رہنے دیتے. تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان کے دل میں اپنی نیکیوں کے اظہار کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو وہ لوگوں کو اپنے نیک اعمال بتا کر، نیک نامی کی داد پا کر تکبر، حب جا، ریاکاری کی تباہ کاری میں جا گرتا ہے. اس لیے جب بھی نیک عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو تو اس نیک عمل کو لے کر لینے کے بعد پوشیدہ رکھنے میں ہی عافیت ہے. یعنی بندہ اپنی نیت اگر اچھی کر لے کہ مجھے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو پھر اس کی برکتیں ملتی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں ایک بڑی پیاری حکایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عبادت گزار، جس نے طویل عرصے تک اللہ عز و جل کی عبادت کی. اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ فلاں قوم اللہ کے سوا ایک درخت کی پوجا کرتی ہے. یہ سن کر وہ بڑا غصے میں آیا اور اپنا کلاڑا کاندھے پر رکھ کر درخت کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا. راستے میں شیطان ایک شیخ کے روپ میں اس کو ملا اور پوچھنے لگا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ عبادت گزار عابد کہنے لگا کہ فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان کہنے لگا تجھے کیا غرض ہے؟ تو اپنی عبادت چھوڑ کر دوسروں کے معاملات میں کیوں پڑتا ہے؟ عابد نے کہا کہ یہ بھی میری عبادت ہے. شیطان نے کہا میں تجھے درخت کاٹنے نہیں دوں گا. اب دونوں میں بحث ہوئی، یہاں تک کہ لڑ پڑے. عابد نے پکڑ کر شیطان کو ایک جھٹکے میں زمین پہ دے مارا، سینے پہ چڑھ بیٹھا. اب شیطان نے کہا مجھے چھوڑو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. عابد نے اسے چھوڑ دیا. کہنے لگا کہ اے فلاں، اللہ نے تجھ سے یہ چیز ساقط کی ہے، تجھے حکم تو نہیں دیا، تجھ پہ فرض بھی نہیں ہے، نہ تو اس درخت کی عبادت کرتا ہے، نہ ہی دوسرے جو کرتے ہیں اس کا تجھ پہ گناہ پڑے گا. تو روئے زمین پر اللہ کے بہت سارے انبیاء ہیں، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ان کی طرف بھیج دیتا، انہیں درخت کاٹنے کا حکم دیتا. عابد نے کہا کہ میں تو ضرور کاٹوں گا. پھر دونوں میں بحث ہوئی، پھر لڑ پڑے. عابد اس پر غالب آیا، پھر اس کو پچھاڑا، اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا. جب ابلیس عاجز آ گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تیرے لیے ایک تجویز ہے جس سے میرے اور تیرے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے اور نفع بخش بھی ہے. عابد نے پوچھا وہ کیا؟
شیطان نے کہا مجھے چھوڑ پھر بتاؤں گا. عابد نے اسے چھوڑ دیا. شیطان بولا تم فقیر حاجت مند ہو, غریب آدمی ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں, تم لوگوں پر بوجھ ہو, لوگ تمہاری خبر گیری کرتے ہیں, تم چاہتے ہوگے کہ تم اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو, پڑوسیوں کی غم خواری کرو, خود بھی سیر ہو کر کھاؤ, دوسروں کو بھی مدد کرو. عابد نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے. تو شیطان نے کہا کہ تم درخت کاٹنے کا ارادہ چھوڑو, واپس چلے جاؤ, میں ہر رات تمہارے سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا, جب صبح اٹھو تو وہاں سے اٹھا لینا, اپنے اور اپنے اہل پر خرچ کرنا, اپنے بھائیوں پر صدقہ کرنا, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا بات تو ٹھیک کی ہے تم نے. تو اور پھر کہنے لگا کہ اگر درخت کاٹ بھی دو گے تو لوگ دوسرے درخت کی پوجا کریں گے. تو شیطان کی بات میں اس نے غور کیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس نے کہا تو سچ ہے, میں کوئی نبی نہیں ہوں, نہ اس پر مجھے کاٹنا لازم ہے, اور نہ ہی اللہ نے مجھے اسے کاٹنے کا حکم دیا, اور نہ ہی ایسا ہے کہ اگر میں اس کو نہیں کاٹوں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا, اور جو کچھ اس شیخ نے کہا وہ زیادہ نفع ہے. چنانچہ عابد نے اس شیطان سے عہد و پیما کر لیا اور اپنے عبادت خانے کی طرف لوٹ آیا. اب جیسے ہی صبح ہوئی تو 2 دینار سرانے رکھے تھے. اب وہ بڑا خوش ہوا, خرچ کیے, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیے, پڑوسیوں کی خبر گیری کی, بڑا اچھا دن گزر گیا. دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا. اب جب تیسرا دن آیا تو دینار نہیں تھے. اب اس کو بڑا غصہ آیا, پھر کندھے پر اس نے کلاڑا رکھا, پھر چلا. راستے میں وہی شیطان شیخ کی روح میں پھر ملا. کہاں چلے؟ عابد نے کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, تم اس پر قادر نہیں ہو, نہ یہ کام کر سکتے ہو. چنانچہ عابد نے پہلے کی طرح اس کو پکڑ کے گرانا چاہا تو شیطان نے کہا اب ایسا نہیں ہو سکتا. پھر شیطان نے اسے پکڑ کر گرایا, اس کے سینے پر چڑھا اور کہنے لگا کہ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری گردن اتار دوں گا. تو عابد جب بے بس اپنے آپ کو پایا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, ذرا یہ تو بتاؤ کہ پہلے میں تم پر غالب آیا تھا, میں نے تم کو دیکھتے دیکھتے گرایا تھا, تمہارے سینے پر چڑھا تھا, لیکن اب کی بار تم میرے اوپر کیسے غالب آ گئے؟ تو شیطان کہنے لگا سنو, پہلے جو تم کاٹنے جا رہے تھے نا اس کا مقصود اللہ کی رضا تھا, اللہ کی رضا کے لیے تم یہ کام کرنے جا رہے تھے, اور آج جو نکلے ہو نا کاٹنے کے لیے یہ دینار نہ ملنے کی وجہ سے ہے. تو تم اپنے آپ کو جو چیک کرو کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے عمل کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو یہ غور تو کریں کر کیوں رہے, کیا مقصود ہے ہمارا, یہ کام کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے یا کچھ اور مقصد ہے؟ اگر کوئی قاری صاحب ہے, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن نیت اچھی نہ ہو تو بندے کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. مثلاً کوئی اچھا قاری بن گیا, فن قرات کا ماہر بنا, لیکن یہ سوال تو کرے نا میں فن قرات کیوں سیکھا ہوں میں, یا جو اس شعبے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. بات جو چلی وہ یہی کہ اپنی نیتوں کو درست کریں. نیت کیا ہے ہماری؟ اگر ہم نے لوگوں کو اپنے اس فن سے متاثر کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ جناب میں قرآن پڑھوں تو لوگ اش اش کر اٹھیں گے, تو مقصود کیا؟ لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں نا, اللہ کی رضا تو نہیں ہوئی. تو فن قرات اس لیے سیکھنا, لوگ قاری صاحب کہیں, پھر قاری صاحب کا اجتماعات میں حاضرین کے مقدار کے مطابق, یا اگر کوئی امام ہے تو امام صاحب جو مقتدیوں کی قلت و کثرت کو مد نظر رکھتے ہوئے تجوید کے قواعد کی رعایت اور آواز کے اتار چڑھاؤ میں کمی بیشی کرنے سے مقصود حاضرین کی خوشنودی ہو گئی. اللہ کی رضا چاہتے تو ہم تو اکیلے میں بھی ویسی قرات کرتے نا. امیر سنت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرات کرتا ہے, اگر ایکو ساؤنڈ پر ہوتا ہے تو اس کی وہ ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے پڑھنے کا. اگر وہ امامت کرتا ہے تو 4 رکعتیں وہ 12 منٹ میں ادا کرتا ہے, اور اکیلے میں 4 منٹ میں.
5 منٹ میں. تو اگر اللہ کی رضا ہم چاہتے ہوتے تو ہم اپنی نمازوں کا بھی اس طرح خیال کرتے. تو چیک کریں، میں بھی چیک کروں، ہم سب کو اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. اور پھر کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں مطلب انسان اپنا محاسبہ کرے. لوگوں کے سامنے اگر اس طرح کا کبھی گفتگو ہو تو کہے کہ یار مجھے گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا ہے، ہائے اندھیری قبر میں میرا کیا ہوگا، میں قیامت کا حساب کس طرح دوں گا. اور اس کا مقصود کیا کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بن جائے کہ یار یہ کیسا یار خوف خدا والا ہے، کیسا نیک آدمی ہے یار، اس کو کیسا قیامت کے حساب سے ڈر لگتا ہے، یہ اپنے برے خاتمے سے کیسا مطلب ڈرتا ہے. تو مقصود اگر ہمارا بھی ان کے دلوں میں اس طرح سے مقام پیدا کرنا ہوا تو ہمیں ثواب کیسے ملے گا. پھر جلوت میں لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیگر مواقع پر سنتوں کا لحاظ رکھیں کہ لوگ سنتوں پر عمل کرنے والا قرار دیں، اور اکیلے میں ہمارا مقصود ہی کچھ اور ہو. امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھا کہ رات کو اگر کوئی شخص نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اب تہجد کا وقت بڑا مبارک ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ بڑی دل جمعی کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اب بندہ جو ہے وہ اٹھ کر دروازہ کھولتے ہوئے لاک کھولتے ہوئے اس بات کا احساس دل میں پیدا کریں گے گھر کا کوئی فرد اٹھ تو جائے یار، پتہ تو چلے کہ ماں بدولت اٹھے. یا اگر روزہ رکھنے کا ارادہ ہے چپکے سے جو ہے وہ اپنے سحری کر سکتے ہیں. باورچی خانے میں جا کر برتن بجانا، پانی زور سے کھولنا تاکہ اس سے پتہ چلے کہ ماں بدولت سحری کرنے کے لیے اٹھے ہیں، تاکہ گھر والوں پر بھی امپریشن پڑے نا، اور گھر والے دوسروں کو بتائیں کہ یہ میرا بیٹا ماشاءاللہ تو تہجد میں اٹھتا ہے، میرے بچوں کے ابو ماشاءاللہ ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کا مقصود کیا ہے. مقصود کیا ہے؟ اگر مقصود اللہ کی رضا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر ہی یہ نیکی جو ہے وہ ہمیں نجات دلائے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوا، ہمارا مقصود اللہ کی رضا نہ ہوا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نیکیاں جو ہیں وہ منہ پر مار دی جائیں. جی ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن بندہ جو ہے اس کی نیکیاں اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی تو اس پر اس کو ثواب ملے گا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ میں کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے. آپ اس کے لیے پانی بھر کر لاتے، اس کے گھر کا سارا کام سر انجام دے دیتے. حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پہلے ہی کوئی آ کر کام کر گیا ہے. بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو صورتحال وہی تھی کہ کوئی آیا تھا کام کر کے چلا گیا. جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تشویش ہوئی، ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے. ایک دن آپ دن ہی میں آ کر کہیں چھپ گئے تو رات جب ہوئی تو دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایسی انکساری. ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین باوجود خلیفہ وقت ہونے کے اس بڑھیا نابینا بڑھیا کے گھر کے کام کاج خود اپنے مبارک ہاتھوں سے سر انجام دے دیتے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً اس بات کو پسند نہ فرماتے کہ کوئی دوسرا ان کے عمل سے باخبر ہو، کہ ان کی تعریف کرے. جبھی تو رات کے اندھیرے میں پوشیدہ طور پر اس بڑھیا کے گھر کے کام کاج کر دیتے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح بزرگان دین کے بھی واقعات ہیں جو اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھتے. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ترتوس جاتے ہوئے شہر رقہ
کہ ایک مسافر خانے میں قیام فرماتے، تو ایک نوجوان آتا، آپ کی ضروریات پوری کر دیتا اور کچھ احادیث کی سماعت کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ پہنچے تو وہ نوجوان ملنے نہیں آیا، آپ جلدی میں تھے، لشکر کے ساتھ چلے گئے۔ جب فارغ ہوئے، واپس رکھا پہنچے تو نوجوان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ اس پر قرض بہت چڑھ گیا ہے، اور جو قرض خواہ ہے اس نے جیل میں ڈلوا دیا ہے۔ پوچھا اس پر رقم کتنی قرض ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا 10,000 درہم۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات میں قرض خواہ کو اپنے پاس بلوایا، اسے 10,000 درہم دے کر قسم دی کہ جب تک عبداللہ زندہ ہے تم اس کے بارے میں کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور کہا کہ صبح تم اس نوجوان کو قید سے آزاد کروا دینا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ نوجوان قید سے آزاد ہو کر شہر آیا تو پتہ چلا کہ حضرت آئے تھے، تو نوجوان اسی وقت پیچھے روانہ ہوا اور کئی دور جا کر آپ سے منزل پہ ملاقات ہوئی۔ آپ نے کہا کہاں تھے؟ میں نے تمہیں مسافر خانے میں نہیں دیکھا۔ عرض کی حضور قرض کے سبب قید خانے میں تھا۔ فرمایا تمہیں آزادی کیسے ملی؟ عرض کی مجھے نہیں معلوم، کسی نے میرا قرض ادا کر دیا جس کی وجہ سے مجھے رہائی مل گئی۔ فرمایا نوجوان خدا کا شکر ادا کرو، اللہ نے کسی کو تیرا قرض ادا کرنے کی توفیق دے دی ہوگی۔ تو اب جب نوجوان کو کب پتہ چلا؟ جب آپ علیہ رحمہ کا وصال ہو چکا تھا، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ میرا قرض ادا کرنے والے یہ تھے۔ آج اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی تنگ دست قریب آتا ہے، ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن پھر ہمارا سنبھلتا بھی تو نہیں ہے نا، 10 آدمیوں کو بولتے ہیں، کبھی کوئی موقع ملتا ہے تو اسی کو جتا دیتے ہیں۔ تو مقصود اللہ کی رضا ہو تو اپنی نیکیوں کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو نیتوں کو درست کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا تو اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر دنیاوی اغراض کو دور کیجیے کہ ایسی دنیاوی اغراض جن سے مقصود آخرت کی تیاری و معاونت نہ ہو، اگر ہر عمل سے ان کو دور کر دیا جائے اور صرف رضا الہی پیش نظر ہو تو اعمال میں ریاکاری یعنی دکھاوے کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں۔ بھائی ملن ساری سے کیوں ملتے ہیں؟ کیوں مسکرا کر مل رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ سنت ہے، آقا کی سنت ہے، اور ایک اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں میری دھاک بیٹھ جائے کہ یار بڑا خوش اخلاق ہے، یار بڑا خوش اخلاق ہے، جب بھی ملتے ایک دم گلے لگا لیتا ہے، جب بھی ملتے بھائی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ہلاتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، بچوں کی طبیعت پوچھتا ہے۔ یہ معاملہ دل کا ہے نا، اور مقصود کیا کہ یار یہ مجھے ذرا ملنسار سمجھے۔ اگر کسی کی مدد کی ہے اور مدد کرنے کا مقصد کیا، یا ذرا لوگ مجھے سخی کہے، یار سخاوت مشہور ہو جائے کہ یار میں سخی مشہور ہو جاؤں، کسی کا سامان اٹھائے تو یار یہ بڑی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ تو جو بھی کام ہے دنیاوی اغراض و مقاصد نہ ہو کہ یار میں کسی کے جنازے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ جناب یہ مجھ سے متاثر ہو جائے، میرا سیٹ کا بیٹا جو ہے وہ راضی ہو جائے، تو دنیاوی اغراض و مقاصد ہوں گے تو پھر ثواب کی امید نہ رکھی جائے۔ تیسری بات، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اعمال وہی قبول ہوں گے جو ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ کیے ہوں گے، اور اعمال کو ریاکاری جیسی موذی بیماری سے بچانے کا ایک بہت مفید حل یہ ہے کہ بندہ خود کو ہر وقت اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈراتا رہے، کہ جس قدر خوف خدا نصیب ہوگا اتنا ہی عمل میں ریاکاری سے بچے گا اور اخلاص کی دولت نصیب ہوگی۔ ایک بڑی عبرت والی روایت جو بارہا آپ نے سنی بھی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک عالم کو بارگاہ خداوندی میں حاضر کیا جائے گا، اور عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے علم کیوں حاصل کیا؟ تو کہے گا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ علم حاصل کیا۔ تو کہا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ سخی سے پوچھا جائے گا تو سخی کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں خوب خرچ کیا، فرمایا جائے گا تو جھوٹا ہے،
تو لوگوں کی اس لیے مدد کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کہا جائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لڑا کہ تو لوگ تجھے بہادر کہے، تو نے اپنی جان اس لیے راہ خدا میں دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہے، تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ریا کے بہت درجے ہیں، ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہے، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ، بعض ثواب، مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمارے عمل میں مطلب رضا الہی ہو، اللہ رضا الہی نصیب فرمائے۔ اور چوتھی بات نفسانی خواہشات کو ختم کیجیے، اپنے اعمال کو نیکیوں کو بچانے کا ایک عمل نفسانی خواہشات کو ختم کیجیے کہ اخلاص میں بہت بڑی رکاوٹ نفسانی خواہشات ہے، کیونکہ ہر عمل پر چند تعریفی کلمات سن کر نفس یہ بے حد سکون محسوس کرتا ہے، اور یہی سکون نفس کو ریاکاری پر ابھارتا ہے جو اخلاص کی دشمن ہے، اور یوں اخروی فائدے کے لیے کیا جانے والا عمل نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا نفسانی خواہشات پر قابو پائیے اور اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اور ویسے بھی اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اس کے سامنے تعریف نہ کی جائے، بندہ بسا اوقات اس سے آزمائش میں آ جاتا ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ کریں کہ اگر ہم بھی عمل کیوں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو نفسانی خواہشات بھی ختم کرنا یہ بھی اخلاص حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر پانچویں بات، خلوت و جلوت میں یکساں عمل کیجیے، لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں سے اکیلے ہوں۔ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کہ نفس لوگوں کے سامنے تو مشقت سے بھرپور عبادت کرنے پر رضامند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس طرح سے شہرت، تعریف اور واہ واہ جیسے میٹھے زہر ملتے ہیں، لیکن تنہائی میں رضا الہی کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا اس پر گرا گزرتا ہے۔ تو خلوت و جلوت کا یہ تضاد بندے کے عمل سے اخلاص ختم کر دیتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے خلوت و جلوت دونوں میں رضا الہی کی نیت سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نیک اعمال بجا لائیے۔ امیر اہل سنت نے ایک واقعہ لکھا ہے عاشقان رسول کی 30 حکایات میں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی حج کیے، کئی پیدل حج کیے، اور پیدل حج کرنا یہ بڑی مشقت والا کام ہے۔ تو کتاب میں لکھا کہ ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ آپ ذرا یہ پانی کا مٹکا بھر کے لائیں، تو نفس پر گرا گزرا، تو اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ وہ جو میں نے 30 حج کیے پیدل، تو لوگوں میں اس کی میری بڑی واہ واہ ہوئی، حالانکہ مجھ پہ فرض واجب نہیں تھے کہ میں پیدل جا کر اتنی مشقت سہج کروں، لیکن ماں نے جو پانی کا گڑھا بھرنے کو کہا تو میرے نفس نے مجھے ساتھ نہ دیا۔ تو ہم بھی غور کریں اور سوچیں تو بعض اوقات اپنے اعمال کا تھوڑی چیکنگ ہو جاتی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے کیے جاتے ہیں تو ساری رات بھر کر لیتے ہیں، جو کہ مستحب ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن بعض ایسے کام ہیں جس میں واجب کی بھی صورت بنتی ہے، ہمارا دل اس میں نہیں لگتا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کے معاملات اس میں کیا ملتے ہیں؟ سیدنا ابو عبداللہ بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 برس سے زیادہ سیدنا ابو الحسن محمد بن اسماعیل توسی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا، مگر جمعہ کے علاوہ کبھی آپ کو 2 رکعت نفل پڑھتے بھی نہ دیکھ سکا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ریاکاری کے خوف سے ایک بار فرمانے لگے کہ اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین سے بھی چھپ کر عبادت کروں۔ اللہ اکبر۔ آپ پانی کا کوزہ لے کر کمرے خاص میں تشریف لے جاتے، دروازہ اندر سے بند کر لیتے، میں کبھی بھی جان ہی نہیں سکا کہ آپ کمرے میں کرتے کیا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آپ کا مدنی منا زور سے رونے لگا، اس کی امی جان چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی،
میں نے کہا مدنی منا آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اس کے ابو اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے روتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کے رونے لگتا ہے. تو آپ جب اپنے کمرے سے نکلتے تو لکھا ہے کہ اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہو کہ یہ روئے تھے. اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا. تو ہم بھی اگر اپنا معاملہ چیک کریں کہ لوگوں کے سامنے میری نمازوں کا کیا عالم ہے، اکیلے میں پڑھنے میں میرا انداز کیا ہے، لوگ جب دیکھ رہے ہوں تو میری نیکی کرنے کا اسپیڈ کیا ہوتی ہے، اور اگر اکیلے میں ہوں تو میری کیفیت کیا ہوتی ہے. پھر اسی طرح اپنے گناہوں کو یاد رکھا جائے. نیکیاں بچانی ہے تو گناہوں کو بھی یاد رکھے کہ عموماً نیکیاں یاد رہتی ہیں، گناہ بھول جاتے ہیں. اسی طرح اپنی نیکیوں کو چھپائیے، جیسا ہم نے کچھ واقعات سنے. نمبر 8، اخلاص کے فضائل کو یاد رکھیے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یہ مومن کی نشانی ہے. جو بندہ 40 دن خالص رضا الہی کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. جو شخص خالص رضا الہی کے لیے عمل کرتا ہے وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بعض بزرگان دین کے نزدیک اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل 70 حج سے بڑھ کر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خلوت میں اکیلے میں اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا 70 یا 700 احادیث عالی سند کے ساتھ لکھنے سے بہتر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں گھڑی بھر کے اخلاص میں ابدی نجات ہے. پھر اسی طرح اس کا علم حاصل کیا جائے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بڑی پیاری پیاری کتابیں شائع کی ہیں. نیکیاں چھپاؤ، یہ مدنی مذاکرے کا ایک رسالہ ہے سوال جواباً. بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں مدنی پھول لکھے ہیں. نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے، یہ نگران شورا کا بیان ہے جس کا تحریری گلدستہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. تو یوں اگر ہم اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے، اس کی معلومات لیں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. پھر اسی طرح اخلاص نہ ہونے کے اخروی نقصانات پر غور کیجیے. مثلا کل بروز قیامت ایسے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے جو اخلاص کے ساتھ نہ کیے ہوں گے. اس کی بھی روایات ہم نے سنی ہیں. پھر اخلاص سے متعلق بزرگوں کے اقوال، سبحان اللہ. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. اسے فرشتہ نہ جانے کہ لکھ لے اور شیطان بھی نہ جانے کہ خرابی پیدا کرے، اور خواہش نفس کو بھی اس کا علم نہ ہو کہ اسے اپنی طرف مائل کر دے. سیدھا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی اعمال میں مخلص کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا کہ اس پر کوئی اس کی تعریف کرے. امیر رسول فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچوں کی طرح کر لیا جائے کہ بچے سے اگر کوئی خوشی کا اظہار کرے تو بھی اثر نہیں ہوتا اور کوئی اس پہ غصہ کرے تو بھی اس کا اثر نہیں ہوتا، شیرخوار بچے کے سامنے. تو اللہ تعالی ہمیں ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان کا سلسلہ